بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بازی پلٹنے والی تسبیح صبح 313 بار پڑھ لیں، شام تک بازی پلٹ جائے گی، ہر چیز آپ کے حق میں ہوگی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ پورا نہیں ہوتا؟ جیسے ہر طرف راستے بند ہو گئے ہوں، بندشیں دکھائی دیتی ہوں، دروازے کھلنے کی بجائے مزید بند ہوتے جا رہے ہوں۔ انسان دعائیں بھی کرتا ہے اور محنت بھی، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے قسمت نے ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ ایسی حالت میں ایک نور کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسی کرن جو مایوسی کو امید میں بدل دے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی تسبیح کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے آپ صبح کے وقت دل سے صرف 313 بار پڑھ لیں تو شام تک آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی کا رخ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ الفاظ کسی کتاب کے نہیں ہیں بلکہ دلوں کے تجربات ہیں، ان لوگوں کے جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس عمل کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں اپنے فضل سے قرض سے نجات دی۔ جن گھروں میں لڑائیاں تھیں وہاں سکون آ گیا، جن گھروں میں غربت تھی وہاں خوشحالی نے ڈیرے ڈالے، جس کا کاروبار بند تھا اس کا نصیب جاگ اٹھا۔ جو ماں اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے روتی تھی وہ دیکھتی ہے کہ کیسے اچانک رشتہ آ جاتا ہے۔ وہ لوگ جنہیں کوئی دیکھتا بھی نہ تھا ان کی عزت اللہ بڑھا دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل سے اللہ کو پکارا جائے اور یقین کے ساتھ اس کا نام لیا جائے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کے ناموں میں شفا بھی ہے، رزق بھی ہے، سکون بھی ہے، رحمت بھی ہے، طاقت بھی ہے۔ اللہ کی شان ایسی ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں سب سے زیادہ افسوس اس وقت ہونا چاہیے جب ہم صبح ہوتے ہی دنیا کی طرف دوڑ جاتے ہیں لیکن اپنے رب کو یاد نہیں کرتے، نہ نماز کی فکر کرتے ہیں نہ تسبیح کی۔ اللہ پاک ہمیں سب کچھ دیتا ہے لیکن ہم اس کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ اگر ہم دن کی شروعات اللہ کے ذکر سے کریں، اس کی تسبیح سے کریں، اس کے نام کو دل سے پکاریں تو وہ ضرور ہماری بازی پلٹ دے گا۔ وہی رزاق ہے، وہی فتاح ہے، وہی کارساز ہے، بس ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے۔ محترم ناظرین، درود پاک وہ عطیہ ہے جو ہمارے لیے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو ایک بار اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر طاقت، ہر خزانہ، ہر دروازہ، ہر شفا، ہر راز صرف ایک ذات کے قبضے میں ہے، اور وہ ذات ہے اللہ رب العزت کی، جو دلوں کے حال کو جانتا ہے، جو بغیر زبان کے پکارنے کو بھی سن لیتا ہے، جو توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے، جو روزی بانٹنے والا، جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے، اور وہ ایسا رب ہے جس کے لیے اندھیری راتیں دن بن جاتی ہیں، جس کے لیے سمندر راستہ دے دیتے ہیں، جس کے حکم سے بے اولاد کو اولاد مل جاتی ہے، اور جس کی رحمت سے ایک دل میں عزتیں عطا ہو جاتی ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا نقصان تب ہوتا ہے جب ہم اس رب کو بھول جاتے ہیں جو ہمیں کبھی نہیں بھولتا۔ وہ تو دن رات ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں کھلاتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے، اور جب ہم اسے پکارتے ہیں تو وہ ناراض نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہے۔
اللہ رب العزت کا ذکر انسان کو بے سکونی سے نکال دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ خبردار، دلوں کا سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب انسان دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی روح تازہ ہو جاتی ہے، اس کی پریشانیاں ہلکی ہو جاتی ہیں اور اس کے دل کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ وہ خزانہ ہے جو ہر وقت ہاتھ میں ہو سکتا ہے مگر ہم اس سے غافل رہتے ہیں۔ صبح کے وقت جب فجر کا وقت ہوتا ہے، پرندے اپنے رزق کی تلاش میں اللہ کی حمد کے ساتھ نکلتے ہیں تو انسان نیند میں غرق ہوتا ہے، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوتا، حالانکہ یہی وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود بندوں کو آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، مگر ہم اس وقت سوتے رہتے ہیں، دنیا کی فکر میں لگے رہتے ہیں، رزق کی تلاش میں بھاگنے والے اس رب کو بھول جاتے ہیں جو رزق دینے والا ہے۔ محترم ناظرین، اگر ہم صرف دن کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے کرنا شروع کریں تو ہم دیکھیں گے ہمارے دن کیسے آسان ہو جاتے ہیں، کاموں میں برکت آتی ہے، لوگوں کے دل بدلتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو زندہ رکھتا ہے اور اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں وہ طاقت ہے جو اندھیروں کو روشنی میں بدل سکتی ہے۔ محترم ناظرین، ہم دنیا کے ہر سہارے کو آزماتے ہیں، کبھی کسی پیر کے دروازے پر جاتے ہیں، کبھی کسی عامل کے پاس، اور جب سب کچھ ناکام ہو جاتا ہے تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے، حالانکہ وہی ہے جو سب سے قریب ہے۔ وہ فرماتا ہے میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو پھر کیوں نہ ہم اس رب کو پہلے پکاریں، اس کے ذکر کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ محترم ناظرین، صبح کے وقت اللہ کا ذکر دل کو سکون دیتا ہے، نماز رزق کو کھول دیتی ہے، دعا کو قبولیت کے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ پاک کے ایک ایک نام میں شفا یابی ہے، برکت ہے، راحت ہے، ہدایت ہے، طاقت ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کے ایسے بے شمار اذکار ہیں جنہیں اگر دل سے پکارا جائے تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آج جس تسبیح کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ عمل صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں بلکہ دل کی حالت بدلنے والا راز ہے، جو بند دروازوں کو کھولتا ہے، جو تقدیر کے بند صفحے کو پلٹ دیتا ہے، جو ایسے راستے نکالتا ہے جہاں انسان کو کوئی امید نظر نہیں آتی۔ محترم ناظرین، ہم نے دیکھا ہے کہ اتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس تسبیح کو چند دنوں تک دل سے پڑھا اور اللہ رب العزت نے ان کی حالت ہی بدل دی۔ ان میں سے کوئی ایسا تھا جو قرض کے بوجھ تلے دبا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ نہ صرف اس کا قرض اترا بلکہ وہ دوسروں کی مدد کے قابل ہو گیا۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جو انسان صبح کے وقت رب کی یاد میں اپنا دن شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمانوں سے ایسی راہیں کھول دیتا ہے جنہیں عقل سمجھ نہیں سکتی۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم پر کوئی مشکل وقت آ جائے اور تمہیں کوئی راہ نظر نہ آئے تو اللہ کے ناموں کو پکارو، کیونکہ وہ نام ایسے خزانے ہیں جن سے کبھی کچھ کم نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص روز دربار آتا اور شکایت کرتا کہ اس کی تجارت میں مسلسل نقصان ہو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ صبح کے وقت اللہ کے ناموں کے ساتھ دن کی شروعات کرو۔ چند دن کے بعد وہ شخص واپس آیا اور اس نے کہا کہ جو چیزیں پہلے بکتی نہیں تھیں اب وہی ہاتھوں ہاتھ بک رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے مسکرا کر فرمایا جو صبح اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کے لیے دن کے دروازے آسان ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ایسے اسماء حسنہ ہیں جنہیں جو شخص دل سے پکارتا ہے اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا
ہوتا ہے اور جو انہیں دہراتا ہے اللہ اس کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم جس تسبیح کی بات کر رہے ہیں وہی عمل ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے، جو قسمت کی بازی پلٹ دیتا ہے، جو دشمنوں کو دوست بنا دیتا ہے، جو بندشوں کو کھول دیتا ہے، جو بیٹی کے نصیب کو کھول دیتا ہے، جو خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، میں نے خاتون کو دیکھا کہ جو ایک عرصے سے اولاد کے لیے رو رہی تھی، ڈاکٹرز مایوس کر چکے تھے۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ خاص تسبیح ہے جو صبح پڑھی جائے تو دل کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ میں نے انہیں صرف یہی کہا کہ دل سے اللہ کے نام کو پکارو۔ صرف چند دنوں کے اندر وہ خاتون دوبارہ آئیں اور کہا کہ معجزہ ہو گیا۔ محترم ناظرین، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے جو اپنے نام کی برکت سے نازل کرتا ہے۔ آسان مگر سب سے قیمتی عمل عطا کیا ہے، وہ ہے اس کا ذکر، اس کے ناموں کا تذکرہ۔ اس تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی یاد اللہ کے عرش تک جاتی ہے اور پھر اللہ اس بندے کو فرشتوں کے سامنے یاد فرماتا ہے۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا اجر صرف بڑی عبادتوں میں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے کلمات میں بہت طاقت رکھی ہے جو زندگیوں کا رخ موڑ سکتی ہے۔ وہ تسبیحات جو چند لفظوں پر مشتمل ہوتی ہیں اللہ کے نزدیک اتنی قیمتی ہوتی ہیں کہ وہ ان پر جنتیں عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ محترم ناظرین، یہ وہ رحمت والا رب ہے جو نیت پر عطا کرتا ہے، جو دل کی حالت پر نوازتا ہے اور جو ذکر کرنے والے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں برکت نازل ہوتی ہے، وہاں نور اترتا ہے، وہاں سکون بس جاتا ہے۔ ایسے گھر فرشتوں کا مرکز بن جاتے ہیں اور شیطان وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت ان پر چھا جاتی ہے، سکون ان پر نازل ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، جب آج کے دور میں ہر طرف بے سکونی ہو، ہر گھر کسی نہ کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے جو گھروں میں روشنی لا سکتا ہے، جو رکے ہوئے رزق کے دروازے کھول سکتا ہے۔ محترم ناظرین، وہ کلمات جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں وہی پھل بن سکتی ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کے کچھ کلمات جنہیں ہم کمزور سمجھتے ہیں وہی ہماری تقدیر کا فیصلہ بدل سکتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب مشقت کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کوئی خادم یا مال نہیں دیا بلکہ ایک تسبیح سکھائی اور فرمایا، یہ تمہارے لیے دنیا و آخرت دونوں میں بہتر ہے۔ محترم ناظرین، اس سے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی سکھایا کہ زبان پر ذکر ہو تو اللہ سب کچھ آسان کر دیتا ہے اور دلوں کی حالت کو بدل دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ذکر سے ہی دل زندہ ہوتے ہیں اور وہ ذکر جو بندے کو بندگی کا مقام عطا کرتا ہے اور جس سے اللہ خود قریب ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم جانتے ہیں کہ تسبیح کے بارے میں جس کی طاقت سے تقدیر کا رخ پلٹ سکتا ہے، اس کی طاقت سے زندگی میں روشنی آتی ہے اور دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ جیسے ہی آپ فجر کی نماز ادا کر لیں یا پھر صبح کے وقت فرصت ملے، سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، کیونکہ درود پاک کے بغیر کوئی دعا ذکر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ کوئی سا بھی
ही दरूद पाक पढ़ सकते हैं। बस दिल से मोहब्बत से और इखलास के साथ 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। जैसे ही आप दरूद पाक पढ़ लें, इसके फौरन बाद आपने एक तस्बीह पढ़नी है जो कि 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्फाज छोटे हैं मगर इनका अजर इतना बड़ा है कि हदीस में आता है कि जो शख्स दिन में 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़ता है उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। मोहतरम नाजरीन, ये कलिमात हैं जो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब हैं और जिस पर ये जारी हो वो जुबान दुनिया और आखिरत में कामयाब है। दूसरे नंबर पर आता है आज का खास अमल वो है अल्लाह करीम के 2 सिफाती नामों का विर्द, जिनकी ताकत से बंद तकदीरों के दरवाजे खुल जाते हैं। जो अमल हजारों लोगों ने आजमाया और उन्होंने जिंदगी को बदलता देखा, ये 2 नाम हैं या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु। आपने इन दोनों नामों को 313 बार पढ़ना है। तरतीब कुछ यूं होगी, या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ु 1 बार हो गया, या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ु 2 बार हो गया, या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ु 3 बार हो गया। इस तरह करते हुए आपने 313 बार मुकम्मल करना है, चाहे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। तवज्जो दिल में हो, जुबान पर अल्लाह का नाम हो और यकीन मजबूत हो, क्योंकि ये वो तस्बीह है जिसके बारे में हमने आगाज में कहा था कि बाजी पलटने वाली ये तस्बीह है। मोहतरम नाजरीन, ये वो अल्फाज हैं जो अल्लाह तबारक व ताला के खजानों की कुंजियां हैं, जो असबाब के बगैर असबाब बना देते हैं, जो बंदिशों को तोड़ देते हैं और जो इंसान को मायूसी से निकाल के अल्लाह की कुर्बत अता फरमाते हैं। अब मोहतरम नाजरीन, तीसरे नंबर पर आपने एक तस्बीह अस्तगफार की करनी है, जो अमल है दिल की सफाई का, जो दुआ का दरवाजा है, जो अल्लाह तबारक व ताला के अजाब को रहमत में बदल देता है। अक्सर हमारी जिंदगी में रुकावटें सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आती हैं, हम मानते नहीं, मगर हकीकत यही है कि गुनाह रोशनी को रोक देते हैं, बरकतों को रोक देते हैं। और जब इंसान सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह न सिर्फ उसके लिए आसानियां पैदा फरमाता है, बल्कि अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि इसके लिए रास्ते हमवार कर दो। मोहतरम नाजरीन, ये तीनों आमाल बज़ाहिर छोटे हैं मगर इनकी ताकत इतनी बड़ी है कि इंसान की किस्मत बदल सकती है। दिल से करें, यकीन से करें और फिर अल्लाह का करम अपनी आंखों से देखें। मोहतरम नाजरीन, ये वो तस्बीह है, इसके अल्फाज छोटे मगर असरात बहुत बड़े हैं। ये तस्बीह न सिर्फ दिल को सुकून देती है बल्कि इंसान की तकदीर का पासा पलट सकती है। अगर आप सच्चे दिल से इसको रोजाना का मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह जिंदगी के वो दरवाजे खुलेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी ना होगा। शायद आप बेरोजगार हों या किसी कर्ज में डूबे हुए हों या किसी दुख में, किसी महरूमी या किसी रुकावट का शिकार हों, तो ये तस्बीह आपके लिए कुदरत का खास तोहफा है। बाज औलिया कराम फरमाया करते थे कि बाज अज़कार ऐसे होते हैं जो इंसान के हक में पूरी कायनात को मुतहर्रिक कर देते हैं और ये तस्बीह उन्हीं में से एक है। तस्बीह अगर फजर के बाद या सुबह के वक्त पढ़ी जाए तो शाम से पहले कुदरत आपकी बाजी को पलट देती है, हालात आपके मुआफिक हो जाते हैं और वो रिस्क, वो राहत, वो आसानी आपकी तरफ दौड़ती है जो शायद बरसों से रुकी हुई थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे रिस्क में खैरो बरकत अता फरमाए, हमारी जिंदगियों से तंग दस्ती, बेबरकती और बेचैनी को दूर फरमाए और हमें ऐसी जिंदगी अता फरमाए जो उसकी रजा के ताबे हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, अगर आपको ये रूहानी अमल पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए घंटी के बटन को भी जरूर दबा दें ताकि आइंदा भी ऐसे रूहानी खजाने आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। कमेंट में ये जरूर लिखें कि आपको इस तस्बीह के बारे में क्या महसूस हुआ है। अगर आप इस अमल को शुरू करने का इरादा रखते हैं तो एक बार इंशाअल्लाह जरूर लिखें ताकि हम भी जान सकें कि आप अल्लाह की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत
العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔